بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خلق، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کا جوش، حضرت ابراہیم کا ولول توحید، حضرت اسماعیل کا ایثار، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت ہارون کا جمال، حضرت یعقوب کی تسلیم و رضا، حضرت داؤد کی آواز، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یوسف کا حسن، حضرت یحییٰ کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ کا زہد جیسا کروڑہا اوصاف کو یکجا کیا جائے تو سچوں کے سردار، صدیقوں کے بادشاہ، امینوں کے سرخیل، دیانتداروں کے سپہ سالار، پیکر حسن و جمال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اقدس کا چاند سا چہرہ نظر آتا ہے، جن کی صداقت پر ان کے دشمن بھی اعتماد کرتے تھے، جن کی امانت و دیانت کا تذکرہ ان کے حاسدوں کی زبان پر بھی تھا، ان کے خون کے پیاسے بھی انہیں صدیق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، جن کی زبان نبوت ملنے سے پہلے بھی جھوٹ سے ناآشنا تھی۔ وہ کون سی صفت اور کون سا کمال ہے جو محبوب خدا، سرور کائنات اور پیکر اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا؟ حیا کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، تواضع اور صلہ رحمی کی اس منزل پر فائز تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، غریبوں کی عیادت فرماتے، فقراء کے ہم نشیں ہوتے، امتیازی شخصیت نہ اختیار فرماتے، ضعیفوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے۔ خوش اخلاقی کی یہ حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو حضور سے زیادہ خوش اخلاق اور خوش مزاج نہیں دیکھا۔ شجاعت کے اس رتبے پر فائز تھے کہ جنگ حنین میں جب مشرکوں کے سخت حملے کی تاب نہ لا کر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے تو پیغمبر اعظم دشمنوں کو للکارتے ہوئے خود میدان کارزار میں موجود رہے۔ عفو درگزر کی انتہا یہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں صحابہ پر مکہ کی زمین تنگ کرنے والے درندوں، بلال و خبیب پر ظلم ڈھا والے ظالموں، سمیہ اور یاسر کو شہید کرنے والے وحشیوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور بے شک وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ کی قاتل اور کلیجہ چبانے والی ہندا کو معاف کر کے عفو درگزر کی وہ ایک اعلیٰ مثال قائم کی جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صبر و شکر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بقول بعض دفعہ ایک ہفتہ تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انتہائی صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے۔ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں پر بھی آپ بہت شفیق تھے۔ آپ کی شفقت و محبت کا نتیجہ تھا کہ جب حیوانوں پر ظلم ہوتا تو وہ بھی آپ کے پاس شکایت لے کر آتے۔ سچائی کی حالت یہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے سچے ہونے کا اقرار کرتے تھے۔ جنگ بدر میں احنس بن شریق نے ابو جہل سے پوچھا، یہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ ایک اعرابی اپنے اوپر چادر ڈالے ہوئے حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شاداب چہرے والے صحابہ نے بتایا تو اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں
تو بتائے کہ میرے پاس کون ہے، اگر بتا دیا تو اسلام قبول کر لوں گا۔ اعرابی نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم فلاں وادی سے گزر رہے تھے، تمہاری نظر فاختہ کے گھونسلے پر پڑی، اس میں 2 بچے تھے، تم نے پکڑ لیے۔ جب فاختہ نے گھونسلہ خالی دیکھا تو وادی میں چاروں طرف اڑنے لگی، تمہارے سوا اسے کچھ بھی نظر نہ آیا، تو فاختہ کو یقین ہو گیا کہ بچے تمہارے پاس ہے، اپنے بچوں کی خاطر وہ تمہارے سامنے گر پڑی تو تم نے اسے بھی دبوچ لیا۔ اس وقت 2 بچے اور ان کی ماں تینوں تمہارے پاس ہے۔ یہ سن کر اعرابی نے اپنی چادر اتار دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تینوں پرندے اس میں موجود تھے۔ پھر کیا تھا، اعرابی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ آپ کی نبوت کی صداقت و حقانیت کا ذکر آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طبع خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان اور شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک میں اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر آفاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علاماتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اوڑھ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً
میرا یہ خط محفوظ رہے، حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا، سنیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست معوصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گاٹی مسنیات کی گاٹھیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جھوک در جھوک آ رہے تھے، اور کئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لا وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی توبہ کو آفرین و شاباش ہے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زور و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا سے بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی
تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہی نبی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنات و کمالات کا اعلیٰ ترین مرقع تھے۔ آپ حسن و جمال میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ آفتاب و ماہتاب جیسا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پر پرچائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کسی شاعر، کسی مفکر نے حضرت جبریل کے جذبات کی ترجمانی کچھ اس طرح کی ہے، میں کائنات کا کونا کونا پھرا ہوں، میں نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی ہے، میں نے حسن و جمال کے اعلیٰ شاہکار دیکھے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش ہوتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے رخ انور کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ انوکھے اور بے مثال حسن کے مالک ہیں۔ محسن انسانیت وہ رسول ہاشمی ہے جنہوں نے ہمیں خدا سے ملوایا، جنہوں نے انسانوں کو خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، ذرے کی پرواز اور قطرے کی تراوت میں عرفان ربانی کے سیر کرائی، جن کی تعلیم نے درندوں کو چھوپانی، بھیڑیوں کو گلا بانی، راہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی، جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنایا، جو غریب کے محب، مسکین کے ساتھی، غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کے ماوی، درمندوں کے دوا اور چارہ گروہ کے درمند تھے۔ آپ کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر اپنی امت کی فکر رہی۔ پیغمبر اعظم کو جس حالت میں دیکھے امت کی فکر تھی، رات کی خلوتوں میں امت کی فکر، دن کی جلوتوں میں امت کی فکر، مکہ اور مدینہ میں امت کی فکر، بدر و حنین میں امت کی فکر، صحت و تندرستی میں امت کی فکر، بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں امت کی فکر، فرش پر امت کی فکر، معراج پر امت کی فکر، دنیا میں امت کی فکر، دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کی فکر، قیامت کے ہولناک منظر میں جب انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو آقائے دو جہاں، سردار کون و مکاں، شفیع آسیہ، امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ جذبہ ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان و مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، اپنی زندگی کو اطاعت رسول میں گزارے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔